إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. محترم سامعین، گزشتہ گفتگو میں بھی آپ کے سامنے یہ باتیں گوش گزار کی تھیں جو کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عموماً پوری دنیا میں اور خصوصاً اس کا جو ہے وہ اس مرکز بنا ہوا ہے پاکستان، اس میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں اس پہ مختصراً کچھ بات کی تھی، اور اس کا اس ٹائم ہاٹ ٹاپک وہ آسیہ مسیح کا کیس تھا۔ اسی تناظر میں اور انہی ایام میں ایک اور بھی خبر گردش کی کہ ایک غاصب ملک مسلمانوں کی سرزمین کے اوپر، اسرائیل جس کا نام ہے، اس کا کوئی طیارہ ادھر آیا تھا۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہم کوئی انویسٹیگیٹر ہیں کہ اس کو معلوم کر سکیں کہ وہ آیا کہ نہیں آیا۔ بہرحال ملک کا سب سے بڑا ادارہ اسمبلی کے اندر اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اسمبلی کے اندر اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، عالمی میڈیا نے اس کے اوپر باتیں کی ہیں۔ تو اسی گفتگو کے دوران جس طرف میں اپنے موضوع کو لانا چاہتا ہوں کہ اسی گفتگو کے دوران ایک اسمبلی کی ممبر خاتون جو ہیں وہ اپنے بزام خویش جو ہیں وہ قرآن ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ دنیا میں مختلف شعبے ہیں، میڈیکل کا شعبہ ہے، انجینئرنگ کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، حتیٰ کہ ایک بال کاٹنے والے کا، باربر کا اپنا شعبہ ہے، جوتیاں مرمت کرنے والے کا بھی وہ ایک کاریگر ہے، اپنا اپنا شعبہ ہے۔ کسی نے کسی دوسرے شعبے میں کتنی ہی مہارت کیوں نہ حاصل کر لی ہو، لیکن اس کو سینسیبل آپتا بھی کہیں گے جب وہ اپنے غیر متعلقہ شعبے کے بارے میں معذرت کر لے۔ ایک ڈاکٹر کو آپ کہیں گے کہ میری جوتی گانٹھ دیں، تو اچھا انداز اس ڈاکٹر کو آپ شاباشی بھی دیں گے جب وہ کہے کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، میرا شعبہ نہیں ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو دل کی بیماری ہے، آپ کے جسم میں درد ہے، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو میں اس کو تو حل کر سکتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، جوتی میں نہیں گانٹ سکتا۔ بظاہر تو ایک بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے، بھائی نہیں دنیا، اس کے ہماری زندگی کے تمام شعبے، اس میں آپ اس شخص کو ہی شاباشی دیں گے اور اس شخص کو ہی اچھا سمجھیں گے جو اپنی غیر متعلقہ فیلڈ کے بارے میں معذرت کر لے۔ لیکن یہ ایک آج ہمارا ایک دین ہی اس کو ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ ہر ایرا غیرہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اوپر لب کشائی شروع ہو جاتی ہے، اور قرآن بظاہر پیش کر کے
سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا شور ڈال رکھا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے، اور اپنا فہم اور اپنی جو ہے وہ رائے، اور بڑے بہترین آپ کو نا ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بچوں کے لیے لالی پاپ دے دیا جاتا ہے، بڑا پیارے انداز سے نا وہ یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے جی، آپ اس کو نہ قبول کیجئے، میری سمجھ میں یہ آیا ہے، اس انداز سے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، لیکن ان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بات کر دینا ہی کافی ہے، بہت سارے اس کو لے اڑیں گے اور بہت سارے اس کے حامی بھی بن جائیں گے۔ میں ایک اور مختصر سی مثال آپ کو دوں، دیکھیں ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی بیر نہیں ہے، نہ کسی فرد کے ساتھ، نہ کسی تنظیم اور جماعت کے ساتھ، لیکن جو بھی فرد اور جو بھی تنظیم، جماعت اور مسلک اسلام کی بنیادوں کو، اسلام کی اس تعلیمات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ٹرانسفر کی ہیں، تعلیم دی ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہیں، اس کے اوپر کوئی پیشہ چلائے گا تو ایک عام سے مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ہم پریشان ہو جائیں، ہم اس کے لیے چوکنے ہو جائیں اور اپنے دین کو پیور کرنے کے لیے، پیوریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب سے مدارس کے طلباء نے بیٹھ کر سوال کیا، یوٹیوب پہ آپ کو ان کا یہ موجود ملے گا کہ تلخ سوالات کے انہوں نے جواب دیے۔ وہ بار بار وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، میں دین کا طالب علم ہوں، میں نے کوئی آرگنائزیشن نہیں بنائی ہے، میں نے کوئی اجتماعیت اکٹھی نہیں کی ہے، میں نے کوئی لوگوں کا پیشوا اور امام بننے کی کوشش نہیں کی ہے، یعنی کہ اپنی گفتگو کے دوران ان جملوں کو وہ بار بار دہرائیں گے۔ میں جو عرض کرنے کا مقصد ہے، پوائنٹ جو آپ کو نوٹ کرانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بار بار اس جملے کو، ان نکات کو بیان کرتے ہیں جی کہ میں طالب علم ہوں، بس میں صرف ایک طالب علم ہوں، میری طالب علمانہ رائے ہے دین کے کسی بھی شعبے کے بارے میں، سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، ایکس وائی زیڈ، میں نے کسی کو امپوز نہیں کیا ہے، میں نے کسی کو کوئی اجتماعیت نہیں بنائی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم ایک بہت بڑا طبقہ غامدیت زدہ ہے ہمارے اس معاشرے میں۔ کسی کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آئیں جی میں ایک اجتماعیت اکٹھی کرنے والا ہوں، میں ایک گروہ بنانے والا ہوں، میں ایک جماعت کھڑی کرنے لگا ہوں۔ جب ایک بندے کی تعلیمات اس نہج پر آ جاتی ہیں تو لوگ خود بخود اس کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا عاصمہ حدید صاحبہ کی، جو کہ ہماری پارلیمنٹ کی ممبر ہیں اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ ہمیں سبق سکھا رہی ہیں جن کے بارے میں قرآن ہمیں یہ بیان کرتا ہے، اور ہماری نماز اس دعا کے بغیر نہیں ہوتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب تک ہم یہ الفاظ اپنے منہ سے دہرا نہ لیں ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو جس میں ہمیں بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ یہ دو گروہ وہ ہیں جو ضالین میں ہیں یا مغضوب علیہم میں ہیں، اور وہ تمام مفسرین بلا استثناء اس کے اوپر متفق ہیں کہ ضالین سے مراد نصارہ ہیں اور مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور یہ وہ دو گروہ ہیں جن کے نہج پر، جن کے طریقے پر اور جن جیسا انجام ہونے سے مسلمانوں کو پناہ مانگنے کی، اپنے اس سے دور رہ جانے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، آپ سے کبھی بھی یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں۔ ذرا غور کیجئے گا، مذہب، دین، عقائد، اس کی اللہ رب العزت نے الفاظ بیان نہیں کیے ہیں، ملت کے بات کیے ہیں۔ ملت جو ہے یہ ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے، جہاں میں دین بھی آ جاتا ہے، طور طریقہ بھی آ جاتا ہے، آپ کا رہن سہن بھی آ جاتا ہے، آپ کا یعنی کہ جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں آپ کے، فرد سے لے کر اجتماع تک، وہ سارے کے سارے اس ملت میں آ جاتے ہیں۔ جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم اہل ایمان سے سب سے زیادہ عداوت میں کن کو پاؤ گے؟ یہود کو۔ قرآن ہمیں بار بار یہ سبق دے رہا کہ ان کے رستے سے، ان کی ملت سے، ان کے طرز عمل سے، ان کے جو انہوں نے دین کو بگاڑ دیا اس طرح کے انداز سے،
جن کے اوپر لعنت اللہ رب العزت نے قرآن میں انبیاء کرام کے ذریعے سے فرمائی، ان جیسوں کے رستے سے اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہے، ان جیسے رستوں سے پناہ مانگنی ہے اللہ رب العزت کی، اور ان کے رستے پر نہیں چلنا، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور یہاں سے وہ سبق دے رہی ہیں کہ اتنے عرصے سے آپ لڑ رہے ہیں، برما میں بھی آپ کو مارا جاتا ہے، کشمیر میں مارا جاتا ہے، فلسطین میں مارا جاتا ہے، کیوں نہیں آپ ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتے؟ کیوں نہیں آج آپ ان کو تسلیم کر لیتے؟ دیکھیں چپے انداز میں، اگرچہ میں معذرت چاہوں گا یہ الفاظ انہوں نے نہیں کہے ہیں، لیکن وہ تقریر آپ سن سکتے ہیں، اور وہ ہمیں سکھا رہی ہیں اور گفتگو کر رہی ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، یہ ہمیں وہ دین دے رہی۔ آپ ایسے ہی جھگڑ رہے ہیں جی، رسول اللہ ان کو خوش کرتے تھے اور آپ ان کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، اپنے بچے مروا رہے ہیں، اپنی عورتیں مروا رہے ہیں۔ عمان نے تسلیم کر لیا ہے، سعودی عرب کے شہزادے بھی وہاں ان سے آ جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ مشرق وسطیٰ سے پرے جا کر اسرائیل ہے اور آپ یہاں سے ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں۔ یا تو ہونا کہ آپ کا کوئی، آپ کہہ رہے ہیں یار بھارت سے کیوں امی خام خواہ کشمیر میں مروا رہے ہیں، تو یہاں تو چلیں بات چیت کرتے ہیں، ساتھ بارڈر لگتا ہے، ایک بہت بڑا لائن آف کنٹرول ہمارا ان کے ساتھ ہے، تو یہاں پر تو گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کو کیا اس سے تعلق بنتا ہے؟ پہلی بات۔ اور دوسری جو اصل بات ہے، ایک اور بات بھی یاد رکھیے، یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، مذہبی حضرات اس میں اپنا عمل دخل نہ دیں۔ تو یاد رکھیے ہمارا اسلام وہ الدین ہے، وہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم کئی مرتبہ گفتگو اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور یہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ایک بنائی ہوئی جو دیواریں ہیں مسالک کی، جماعتوں کی، تنظیموں کی، عقائد کی، اس کے اندر ہی نہ رہ جائیں، بلکہ ہم اپنے دین کو، الدین جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ہم شاید کمزور ہوں گے علمی لحاظ سے، ہم شاید کمزور ہوں گے مالی لحاظ سے، ہم لازمی کمزور ہوں گے عہدوں کے لحاظ سے، لیکن بہرحال کچھ معلوم ہو جانا اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اور جس جگہ کے بارے میں کہا جا رہا، جس کو UN، ہم نہیں مانتے اس کو، لیکن جس کو آپ کے وہ جو نام نہاد سلامتی کے جو ادارے بنائے گئے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ قابض آئے ہیں، دنیا جانتی ہے، انہوں نے زمینیں بعض خرید کر وہاں پر یہود آباد کیے ہیں اور اکثر قبضہ کر کے آباد کیے ہیں، اور اللہ نہ کرے، اللہ ان کو قدرت نہ دے، ان قریب وہ ایک اور ڈیل آف دی سینچری کرنے جا رہے ہیں، مصر کی زمین میں فلسطینیوں کو لا کر باقی جتنا بچتا تھا وہاں پر مغربی غزہ اور یہ پٹی، یہ سارا ان کو دینے والے ہیں، اللہ ان کو اس کے اوپر قدرت نہ دے، لیکن بہرحال یہ ان کی پلاننگ ہے اور یہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سارا اسی کے لیے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے کہ بیت المقدس قبلہ اول کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، میری تحقیق کے مطابق میں متفق نہیں ہوں، کیونکہ پہلا جو قبلہ بنایا گیا ہے زمین کے اوپر وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس ٹائم میں اس کے اوپر بات نہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے وہ قبلہ اول نہ بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رخ کر کے صلات ادا کی ہیں، بہت سارے انبیاء کرام کا وہ قبلہ رہا ہے، ان کے والد دادا ابراہیم علیہ السلام، ان کے دادا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماعیل علیہ السلام، وہ وہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ یہاں پر مکہ میں آ کر ان کو آباد کیا، اسماعیل علیہ السلام کو، تو یہاں سے تو یعقوب علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام، یہ سارے ہمارے نبی ہیں، ان کے اوپر جب تک ہم ایمان نہ لائیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اللہ رب العزت نے رسولوں کو کے ساتھ مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم سب ایک امت ہو، یا ایھا الرسول کے ساتھ۔ تو نحن اولیٰ بموسیٰ، نحن اولیٰ باسرائیل، یعنی کہ ہم ان سے زیادہ محبت کے جو ہیں دعوے دار ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بذا ان کی نظر میں جس کو وہ سیاست کہتے ہیں، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ خالص دینی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بیت المقدس فتح کروایا، اس وقت کے جرنیل ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کے ذریعے سے، اور یہ اتنا اہم تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو چھوڑ کر وہاں گئے ہیں اور وہاں کی چابیاں حاصل کی ہیں، عمر رضی اللہ خود تشریف لے کر گئے ہیں۔ اور پھر آپ یاد رکھیے، جس کو یہ غیر مذہبی مسئلہ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کی حکومت میں رہا، پھر مجھے سن بھول گیا ہے جس میں عیسائیوں نے پھر اس کے اوپر حملہ کیا،
اور 200 سال تک پھر عیسائی اس کے اوپر قابض رہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ایک مرد مجاہد کو کھڑا کیا جس کو جو لوگ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے پھر دوبارہ اس کو، تو وہ صلیبیں لے کر آئے، وہ صلیب کے ساتھ آئے۔ آپ اس کو سیاسی مسئلہ کیا کر اور ملکی سطح کا مسئلہ کیا کر ٹال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ یہ ایک اور لالی پاپ جو ہمیں دیا جاتا ہے نا کہ وہ لبرلز ہیں، وہ سیکولرز ہیں، اب یہ ان کا پردہ اٹھ چکا ہے، وہ نہ لبرلز ہیں نہ وہ سیکولرز ہیں۔ یاد رکھیے، وہ دین بیزار نہیں ہیں، ان کی حکومتیں دین سے الگ نہیں ہیں۔ مکمل طور پر عیسائی ملک ہے تو وہ عیسائیت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ضرور ویسا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیکولر شو کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے آ چکا، یہ صرف ایک آسیہ مسیح کے کیس کے رسپانس پر دیکھ لیں، پاپ بھی تھینک یو کہہ رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، پارلیمنٹ بھی خوش ہو رہی ہے، پارلیمنٹ بھی تھینک یو کہہ رہی ہے۔ تو ایک خالص مذہبی مسئلہ تھا نا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں مسئلہ تھا نا، کیس تھا، مذہبی کیس تھا۔ پارلیمنٹ کو کیا لگے اس سے؟ پارلیمنٹ تو کہہ رہے ہیں سیکولر ہے، اس کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ اس کے اوپر پاکستان کا، ہماری وزیر اعظم کا اور ہمارے چیف جسٹس کا اور مختلف اداروں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کا تعلق مذہب سے ہے، وہ سیکولرز نہیں ہیں۔ صرف لالی پاپ دے کر، صرف یہ واویلا کر کے ہمیں یہ تعلیم دینا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے مذہب کو الگ رکھیں، مساجد تک، مدارس تک، بس ذاتی زندگی تک آپ اس طرف نہ لے کر آئیں۔ تو یہ دھوکہ ہے ان کا۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم ان کے دھوکوں کو پہچانیں، چوکنے ہوں، اور جو وہ چالیں چل رہے ہیں اس میں اپنی حیثیت کو جانچیں، اپنی حیثیت کو متعین کریں کہ ہم بینگ مسلم ہونے کے کل اللہ رب العزت کے سامنے اس کے کیا جواب دے ہوں گے۔ اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگران ہے، ہر ایک نگران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مثالیں دے کر حاکم کو، گھر کے سربراہ کو، جی جو تجارت کر رہا ہے اس کے اوپر ہے، عورت کو، بیوی کو، اس کے اوپر یہ مثالیں دے کر ساری باتیں بیان کر دیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ فرمایا کہ کہیں ایسا ذہن میں نہ آئے کہ بس صرف یہی رائی ہیں، یہی نگران ہیں، یہی حاکم ہیں اور انہی سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، جس کے پاس، جس کے اختیار میں جتنی چیز ہے، مال، علم، تعلیم، عہدہ، معاشرے میں نفوذ، ہر ایک کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حالات کی سنگینیوں سے باخبر رکھے اور اس کے لیے ہمیں گائیڈ لائن دے۔ اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کتاب اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جو حدیث کی شکل میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری رہنمائی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔